بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں راشد علی 92 چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے شہنشاہ کونین خدا عز و جل کے نائب اکرم اور خلیفہ اعظم حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگوں نے حج کیا، کیسے حج کیا، کہاں سے سفر شروع ہوا، کہاں پر ختم ہوا، دین کس وقت مکمل ہوا، یہ تمام معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ راشد علی 92 چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ بھی کر دیں۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حج کی تفصیل سنتے ہیں۔ یہ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ اس سال کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ شاندار اور اہم ترین واقعہ حجۃ الوداع ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اور ہجرت کے بعد یہی آپ کا پہلا حج تھا۔ ہجرت کے 10ویں سال 10 ذی القعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے روانگی کا اعلان فرمایا۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے عرب میں ہر طرف پھیل گئی اور تمام عرب شرف ہم رکابی کے لیے امڑ پڑا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر ذی القعدہ جمعرات کے دن مدینہ میں غسل فرما کر تہبند اور چادر زیب تن فرمایا اور نماز ظہر مسجد نبوی میں ادا فرما کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اپنی تمام ازواج مطہرات کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں حد نگاہ تک آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ بیہقی کی روایت میں ہے کہ 1,14,000 اور دوسری روایتوں میں ہے 1,24,000 مسلمان حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ تھے۔ 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے خاندان بنی ہاشم کے لڑکوں نے تشریف آوری کی خبر سنی تو خوشی سے دوڑ پڑے۔ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ذی طویٰ میں ادا فرمائی۔ جب آفتاب بلند ہو چکا تھا تو آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب حجر اسود کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر اس کو بوسہ دیا، پھر خانہ کعبہ کا طواف فرمایا۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر حجر اسود کا استلام فرمایا اور سامنے کے دروازے سے صفا کی جانب روانہ ہوئے۔ پھر صفا اور مروہ کی سعی فرمائی۔ 8ویں ذی الحجہ جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے گئے اور 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر مینا میں ادا فرما کر 9ویں ذی الحجہ جمعہ کے دن آپ عرفات میں تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات پہنچ کر ایک کمبل کے خیمے میں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں آپ نے بہت سارے ضروری احکام اسلام کا اعلان فرمایا اور زمانہ جاہلیت کی تمام برائیوں اور بیہودہ رسموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹانے کا اعلان فرمایا کہ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، سن لو جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال ہیں۔ اسی طرح زمانے جاہلیت کے خاندانی تفاخر اور رنگ و نسل کی برتری اور قومیت میں اونچ نیچ وغیرہ تصورات جاہلیت کے بتوں کو پاش پاش کرتے ہوئے اور مساوات اسلام کا علم بلند فرماتے ہوئے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس تاریخی خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ سن لو، کسی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی سرخ کو کالے پر، کسی کالے کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب۔ تمام سامعین نے کہا کہ ہم لوگ خدا سے کہہ دیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور 3 بار فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ عین اسی حالت میں جبکہ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض رسالت ادا فرما رہے تھے، یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، 1 اذان 2 اقامتوں کے ساتھ ادا فرمائی، پھر موقف میں تشریف لے گئے اور جبل رحمت کے نیچے غروب آفتاب تک دعاؤں میں مصروف رہے۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے 1 لاکھ زائد حجاج کے ازدحام میں مزدلفہ پہنچے اور سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔
مینا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا جس میں عرفات کے خطبے کی طرح بہت سے مسائل اور احکام کا اعلان فرمایا۔ پھر قربان گاہ تشریف لے گئے۔ قربانی کے بعد حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال اتروائے اور کچھ حصہ حضرت ابو طلحہ انصاری کو عطا فرمایا اور باقی منہ مبارک مسلمانوں میں تقسیم کر دینے کا حکم صادر فرمایا۔ پھر آب زمزم کے کنویں پر تشریف لائے اور کھڑے ہو کر آب زمزم کو نوش فرمایا۔ 13 ذی الحجہ منگل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈھلنے کے بعد مینا سے روانہ ہو کر محصب میں رات بھر قیام فرمایا اور صبح کو نماز فجر کعبہ کی مسجد میں ادا فرمائی اور طواف وداع کر کے انصار و مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حج کو مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز، انبیاء کرام کی سیرت، اولیاء کرام کے واقعات، تاریخ پر معلومات، حیرت انگیز اور موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے راشد علی 92 چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔